السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا چلیں جی اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے پڑھنا ہے. لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو سعد خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو کہ سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسے اپنے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو. یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی سے لی گئی ہے. اس سے کیا مراد ہے بھلا؟ اس حدیث سے مراد اس سے یہ ہے کہ جو بھی انسان مشغول ہو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے میں، یعنی کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا وقت نہ ملے، دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ خسارے یا گھاٹے میں ہے. ذکر اور دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں، وہ جو قرآن پڑھ کے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو پا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسے بندوں کو میں اس سے زیادہ اور اس سے بہتر دوں گا جو ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں کو میں دیتا ہوں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنی ہم آپ کے لیے اور ہمارے لیے خاص طور پر اس کا ذکر میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور لیسن کو یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس پر آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے، اور آتی بھی ہے کئی دفعہ کہ اتنا وقت میں نے اس پہ لگا دیا سبق یاد کرنے پہ، پھر سنانے پہ، پھر جو ٹیچرز سنتی ہیں ان کو بھی وہ بھی وقت لگاتی ہیں کہ بار بار ایک لیسن کو سننے میں وہ لگا رہی ہیں. تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں اس وقت میں ہم ایک سپارہ تلاوت کر سکتے تھے، اتنے نفل پڑھ سکتے تھے، یا اتنے اذکار کر سکتے تھے. تو وہ جو کام ہمارا چھوٹتا ہے اس کام میں، تو اس میں ذہن میں ایسی بات نہ آئے. تو یہ حدیث پڑھنے سے دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کام جب تم قرآن میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہو، یعنی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں تمہارا وقت گزرتا ہے، تمہاری مصروفیت جو ہے وہ قرآن کے ارد گرد ہوتی ہے، تو پھر اگر تم اس مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کر سکتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگ سکتے، یا اور عبادات نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ان عبادتوں اور ان دعاؤں سے بہت زیادہ اجر عطا فرماؤں گا. تو یہ کسی طرح سے بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم تو نہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سبق اپنا یاد کر رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بلکہ ان سے زیادہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی تھی جب میں نے اس کو پڑھا تھا، وہ میرے ذہن میں آئی، تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام میں لگ جائیں کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ وقت لگائیں، اور اچھی طرح سے اپنا لیسن جو ہے اس کو تیار کر کے تو آپ دیا کریں. ویسے تو آپ سب کا لیسن ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو خود بھی اب محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ لوگوں میں کتنی زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے. چلیں جی آپ شروع کرتے ہیں. پہلے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آپ لوگ لکھنا شروع کریں. آیت نمبر 50 سے سورۃ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना बे शक या यकीनन, दोनों मीनिंग लिख सकते हैं। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, रब्बी रब है मेरा, ये छोटी ये जाए मुतकल्लिम है जिसका मतलब होता है मेरा। वा और, रब्बुकुम रब्बू रब है, कुम तुम्हारा। फ़अबुदूहु, तीन पार्ट्स करें इसको। फा तो, ओबुदू इबादत करो, हु उसकी, तो इबादत करो उसकी या तो बंदगी करो उसकी। हाजा ये, सिरातुन रास्ता है, मुस्तकीम सीधा। फलम्मा फ फिर, लम्मा जब, अहस्सा महसूस हुआ, महसूस हुआ, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को, मिन हुम मिन से, हुम उन से, अल कुफ्रा कुफर। क़ाला उन्होंने कहा, मन कौन, मन का मतलब जो भी होता है और कौन भी होता है। मन कौन, अंसारी अंसार मददगार है और ये याए मुतकल्लिम है जिसका मतलब मेरा होता है। अंसारी मददगार है मेरा। इला तरफ, अल्लाह अल्लाह। क़ाला कहा, अल हवारियूना हवारियों ने। अच्छा, इसको थोड़ा सा अल हवारियूना का एक वर्ड एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं रिवीजन के लिए। देखिए, इसको अगर हम देखें अलिफ लाम, यानी मैंने आपको बताया था ना कि जो एक लफ्ज होता है उसके आगे पीछे से अगर हम जो मुख्तलिफ चीजों को हटा दें तो बड़े आसानी के साथ मीनिंग समझ आ जाता है। तो इसका शुरू का अल हटा दें। अल इस लफ्ज का हिस्सा तो नहीं था ना, अल क्यों है, इसको इसम मारफा बनाने की अलामत थी, तो वो हटा दें। और एंड पे से वाव नून हटा दें। वाव नून क्या है, जमा की अलामत है, तो वो हटा दें। तो पीछे क्या बना, हे वाव रे ये हवारी, साफ वो मतलब आपको मतलब समझ आ रहा है उससे। तो यूं करके आप अल्फाजों को जब आगे पीछे के हटाते हैं तो बीच में से असल लफ्ज निकल आता है और वो तकरीबन तकरीबन उर्दू से मिलता जुलता होता है। आमतौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई लफ्ज बिल्कुल समझ ना आ रहा हो तो उसको फिर हम याद कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए कितनी आसानी से लफ्ज निकल आया। अल हवारी यूना अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अल और वाव नून हटाएंगे तो बीच में से असल चीज निकल आएगी। ठीक है। कौला कहा, अल हवारी यूना हवारियों ने, नहनु हम, अंसार अंसारू मददगार हैं, अल्लाह ही अल्लाह के। आमन्ना आमन ईमान लाए, और ये जो नून मुशद्दद है इसका मतलब है यहाँ पर दो नून है और एक नून आमन का है और दूसरा नून ना का है। आमन ईमान लाए, ना हम, बिल्लाही ब पर, अल्लाह 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 पर। वशहद व और, वशहद और गवाह रहो, बी अन्ना के हम। देखिए अन और ना, अन का मतलब ये कि होता है और ना का मतलब होता है हम। इस तरह से इसका मतलब बना कि हम। मुस्लिमून
मुस्लिम हैं या फर्मा बरदार हैं। रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना ईमान लाए हम, बीमा उस पर जो, बा पर मा जो, उस पर जो, अनजलता अनजल नाजिल किया, ता आपने नाजिल किया आपने, वत्तबाअना वा और, इत्तबा इत्तबा की, ना हमने या पैरवी की हमने, अर रसूला रसूल की। फक्तुबना इसके भी अब आप 3 पार्ट्स करें। फ तो, उक्तुब लिख लें, ना हमें तो लिख लें हमें, मा साथ, अशाहिदीन गवाही देने वालों के। वा और, मकरू चाल चली उन्होंने चाल चली, वा और, मकर अल्लाही मकरा तदबीर की, अल्लाहु अल्लाह ने। अच्छा यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं, वह मकरू, ठीक है, मकरू का मतलब हमने क्या किया, उन्होंने चाल चली, ठीक है। अब यहाँ पर मकरू का मतलब तो है चालें चलना, खुफिया तदबीर करना या चालें चलना। तो उन्हों कहाँ से आया, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी फेल के करने वाला सामने मौजूद नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि वो उसके बीच में है। तो उन्हों जो है वो हमने इस लफ्ज के बीच में से निकाला है कि कोई तो है ना चाल चलने वाला, तो उन्होंने चाल चली। अब आगे है मकर अल्लाहु, तो अब खुफिया तदबीर की, अब करने वाला सामने मौजूद है यानी कि अल्लाह, तो इसलिए अब यहाँ पर हम कहेंगे खुफिया तदबीर की अल्लाह ने। लेकिन पिछले मकरू के साथ वो तदबीर करने वाला मौजूद नहीं था या उसको नहीं बताया गया, तो वो उसकी जगह पर हमने उन्हों लगा दिया, ठीक है ना। वल्लाहु वा और, अल्लाह अल्लाह, खैरु बेहतर है, अल माकिरीन तदबीर करने वाला। अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाले हैं। इस जब, कौला कहा, अल्लाहु अल्लाह ने, या ईसा ए ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी ये फिर नून मुशद्दद है, 2 नून है यहाँ पर, इन्नी बेशक, और फिर छोटी ये या मुतकल्लिम, बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं या यकीनन मैं, मुतवफ़ी का, मुतवफ़ी कब्ज़ करने वाला हूँ, का आपको। मैंने आपको जिक्र किया था कि जब मीम से लफ्ज शुरू होता है तो मीम का मतलब होता है वाला या वाले। तो यहाँ पर मुतवफ़ी, तो हमने क्या कहा, कब्ज करने वाला हूँ। वाला कहाँ से आया, मीम की वजह से। कब्ज करने वाला हूँ आपको, वा और, राफिउ का, राफिउ
اٹھا لوں گا کا آپ کو. الیہ، الا طرف، اور پھر یا جو ہے یا پہ دیکھیں تشدید ہے، اس کا مطلب ہے دو یہاں پر یا ہیں. ایک یا تو الا کے ساتھ ملی اور دوسری یا متکلم ہے. تو الیہ اپنی طرف، وا اور، مطہرو کا، مطہرو پاک کرنے والا ہوں، کا آپ کو. من سے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، و اور، جاعلو کروں گا، الذین وہ لوگ جو، اتبعوا کا، اتبعوا پیروی کی، کا آپ کی، پیروی کی آپ کی، فوقا اوپر، یا غالب. فوقا کا مطلب ویسے تو اوپر ہوتا ہے نا، تو یہاں اوپر سے مراد ہے غالب. آپ بریکٹ میں غالب بھی لکھ لیں. الذین وہ لوگ جو، کافروا کفر کیا، الا تک، الا کے دو میننگ لکھائے تھے آپ کو، طرف اور تک، یہاں پر آئے گا تک. یوم القیامتی قیامت کے دن. تو اس کا کیا میننگ بنا، ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ کیا فرمایا کہ یہ جو آیا نا یہاں پر الذین اتبعوا کا، یعنی وجاعلوا، اور میں کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک. ثم پھر، الیہ الا طرف، اور پھر یا متکلم میری، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنے والے ہو تم سب. کم کا مطلب سب ہوتا ہے نا، جمع ہے. لوٹنے والے ہو تم سب. فَأَحْكُمْ پھر، احکم فیصلہ کروں گا، پھر احکم میں فیصلہ کروں گا. الف جو ہے وہ میں کے لیے ہے. تین پارٹس ہیں، فا پھر احکم میں فیصلہ کروں گا. بینکم بینا درمیان، کم تمہارے درمیان. فی میں ما جو، اس میں جو، کن تھے، تم تھے. کن جو ہے اس کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ از کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور واز کے طور پر بھی. کن تم تھے، فی میں، ہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. اس کو بھی ذرا ورڈ انالیسس کریں. تختلفون کا شروع کا تا ہٹا دیں، تم کا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کی علامت ہے. اینڈ والا واو نون ہٹا دیں جو کہ جمع کی علامت ہے. پیچھے کیا بچا، خے تے الف فے، خے تے لام فے. تو اس میں سے آرام سے لفظ اختلاف نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پورا لفظ اختلاف نہیں بن رہا
لیکن آپ کو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب آپ کو اختلاف ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کر کے آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس کی میننگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہم اپنا ختم کرتے ہیں لیسن جو ہمارا ہے یہ ٹرانسلیشن۔ تو اب اس کی ہلکی سی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیں۔ اچھا جی، میں نے آپ کو، مجھے لگتا ہے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آیت نمبر 50 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، آیت نمبر 51 سے ہم نے سٹارٹ کیا، 50 پہ ہمارا ختم ہوا تھا، تو 51 سے ہم نے سٹارٹ کیا آج۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اب یہاں پر آپ نے پیچھے لیسن میں ہم جو بات ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی اور ان کو بتایا کہ وہ جو نشانیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ان کو دیے تھے وہ معجزات کا ذکر آیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں کس کام کے لیے آیا، کہ میں وہ چیزیں جو تم نے حرام کر لی ان میں سے کچھ کو حلال کرنے آیا ہوں، اور اسی طرح سے انہوں نے وہ مختلف اپنے معجزات لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک کیا ہے اللہ میرا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، تو کیا کرو، فاعبدوہ، تو اس کی بندگی اختیار کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کیا ہوا، فلما احس عیسیٰ، پھر جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم الکفر، ان لوگوں میں جن کو وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا ان کے اندر کفر، تو پھر انہوں نے کیا کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، تو قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ جو ہیں وہ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں پر اب کیا بات بتانی تھی کہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو مجموعی طور پر جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا آیا ہے، تو آپ کا بھی جو قوم تھی انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا اکیلے انفرادی طور پر، تو تب آپ نے یہ کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ میری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی جو میرا ساتھ دے اس کام میں۔ تو اس پر جو ہے بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے جو شاگرد تھے وہ ان کے حواری، ان کو وہ کہتے تھے، اور وہ 12 تھے، 12 شاگرد تھے اور یہ ان کے حواری تھے۔ تو اس جب آپ نے یہ کہا تو جو وہ حواری تھے آپ کے شاگرد، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزلتا، آپ نے نازل کیا، یعنی جو بھی حضرت عیسیٰ پہ جیسے وہ انجیل نازل ہوئی، احکامات نازل ہوئے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع ہم نے کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں، یعنی کہ کس کی، حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لیں، یعنی وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہود اور ان کے جو علماء تھے، جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو وہ آپ کے دشمن بن گئے، تو جب وہ آپ کے دشمن بن گئے
تو آپ کے لیے ظاہر تبلیغ کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا. تو آپ نے ملک شام کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنا لیا. یہاں پر ملک شام میں رومیوں کی حکومت تھی. تو آپ کے ایک حواری جو تھا وہ یعنی جو آپ کا وہ جو شاگرد تھا ان میں سے ایک جو تھا وہ اس نے یہودیوں سے رشوت لے کر تو آپ کی مخبری کر دی کہ آپ فلاں پہاڑی پر مقیم ہیں، یعنی آپ کا پتہ ان کو بتا دیا یہودیوں وہ کو جو آپ کے دشمن ہو گئے تھے. چنانچہ ان کی ایک مسلح جماعت جو تھی وہ آپ کو گرفتار کرنے آ گئی اور انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا. تو یہ تو ان کی تدبیر تھی. اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ میں آپ کو آگے یہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا، اور ان سولی دینے کے وقت جب وہ اٹھا کر وہ جو رومی حکومت کے ساتھ مل کر یہودیوں نے جب وہ پہنچ گئے آپ کے اس مقام پر جہاں پر آپ چھپے ہوئے تھے پہاڑی پہ، مخبری کر دی تھی اس نے، تو وہ آپ کو وہاں لے گئے گرفتار کر کے، اور سولی جب وہ دینے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور وہ آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لائے، اور ایک دوسرے آدمی کی شکل جو تھی وہ آپ سے بنا دی گئی اور اس کو سولی چڑھا دیا گیا. تو یہ دوسرا آدمی کون تھا اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی آدمی تھا کہ جو آپ کو سولی دینے میں پیش تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی حواری تھا کہ جس نے رشوت لے کر مخبری کی تھی، تو اسی کی شکل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بنا دی تھی. تو اس طریقے سے یہ اللہ کی تدبیر تھی. انہوں نے بھی تدبیر کی کہ انہوں نے چال چل کے حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو تھی وہ یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. تو یہی چیز آگے بتائی جا رہی ہے. اس قول جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا، یقیناً میں قبض کرنے والا ہوں آپ کو، ورافعو کا اور اٹھا لوں گا آپ کو الیہ اپنی طرف. یعنی آپ پریشان نہ ہوں، وہ جو مخبری کر دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا، ان کے ہاتھ نہیں چڑھنے دوں گا. وَمُطَہِّرُکَ، اور میں پاک کروں گا آپ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کی کفر سے میں آپ کو پاک کر دوں گا. اور کیا کروں گا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق غالب الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا آپ کا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا کہ یہ ایک پیشن گوئی جو تھی کی گئی کہ پوری، اور آپ کو بتایا گیا اور یہ پوری ہوئی پیشن گوئی. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ فکر نہ کریں، جو آپ کی اتباع کریں گے میں ان کو ان لوگوں پر غالب کر دوں گا کہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، قیامت کے دن تک. اور یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کے 40 سال بعد جب آپ کی وفات تو خیر آپ کی نہیں ہوئی، جب آپ کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے 40 سال بعد رومیوں نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، بیت المقدس مسمار کر دیا گیا، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے اور بہت سو کو غلام بنا لیا گیا. تو اس دن سے یہودیوں کی جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس قدر یہودیوں کو اس نے مارا اور قتل کیا اور کیا کچھ کیا، وہ ایک لمبی داستان ہے. تو یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو غالب کر دوں گا ان لوگوں پر جو آپ کا کفر کرنے والے ہیں. یہودیوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، تو ان کا یہ حشر ہوا. تو یہ جو چند روز آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو تھوڑی غلبہ ہے ان کا، تو یہ چند روز یہودیوں کے غلبے کی خبر جو ہے یہ تو خود اسلامی روایات میں بھی موجود ہے کہ قیامت کے قریب ان کو وقتی طور پر کچھ غلبہ ملے گا، لیکن اس کے بعد پھر
ان کا زوال شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے یا لوٹنے والے ہو تم، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس میں جس میں کہ تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہ وہی جو بات ہے کہ آخر کار کو لوٹ کر اللہ کے سامنے جانا ہے، تو جتنے بھی اختلاف دنیا میں ہمارے بیچ میں ہیں وہ سارے کے سارے اختلافات کا فیصلہ اس روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور بتانے میں اگر مجھ سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں اور متقی بندوں میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔